نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ آج 5 شعبان المعظم 1443 ہجری بمطابق 9 مارچ 2022 بطور طالب علم سبق تفسیر القرآن کے حوالے سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اکثر جو مدارس میں درجہ ثالثہ کو تفسیر پڑھائی جاتی ہے 21ویں 20ویں سپارے سے یا 21ویں میں سورۃ العنکبوت جو 20ویں میں شروع ہوتی ہے، عنکبوت سے لے کر سورہ مرسلات تک، چونکہ درجہ ثانیہ میں ان کو تفسیر امہ پارہ پڑھائی جا چکی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس سال میں ان کو یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ تفسیر القرآن کے حوالے سے چند باتیں ضروری جو ہیں سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ ہر علم کے چند مبادی ہوتے ہیں، یعنی ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر علم سے ہر علم کو شروع کیا جائے تو اس سے پہلے ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، جس سے اس علم اور کتاب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بحثیں ہیں۔ بحث اول میں باتیں جو یاد رکھنی ہیں، ہر علم کے لیے 4 چیزوں کا جاننا موجب بصیرت و افادہ تامہ ہے، یعنی جو 4 چیزیں ہیں، ہر علم، کوئی بھی علم ہے، چاہے وہ صرف کا علم ہے، نحو کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، کسی بھی لغت کا علم ہے، زبان کا علم ہے، اس کے لیے 4 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی ہے اس علم کی تعریف، دوسری چیز اس علم کا موضوع، تیسری چیز جو ہوتی ہے اس علم کی غرض و غایت، مقصد کیا ہے اس علم کا۔ علم کی تعریف یعنی اس علم کی تعریف کو سمجھا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ اس کے علم کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، یعنی اس علم کا بحث کس بات سے کی جائے گی، بحث جو ہم کریں گے اس علم میں وہ کیا چیز ہوگی، وہ موضوع ہوتا ہے جس سے بحث کی جاتی ہے، تو وہ گویا اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز علموں کی غرض و مقصد کیا ہے، یعنی اس علم سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، مقصد کیا حاصل ہوگا، تو اس چیز کا جاننا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے جی واضع علم تفسیر یا علم واضع فن، یا کسی بھی علم کے واضع جو ہیں، یعنی اس کے بنانے والے، وضع کرنے والے، یا کسی علم کے بنانے والے یا کسی علم کی ایجاد کرنے والے موجد کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس شخصیت کا بھی بہت کردار ہوتا ہے، اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو اس کی علم کی تعریف، علم تفسیر کی تعریف سمجھ لیں، ہوا علم یعرف به معانی کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ تعالی ونظمہ، دوبارہ سن لیں، ہوا علم یعرف به معانی کتاب اللہ تعالی ونظمہ، نظم سے مراد قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی ایک اصطلاح ہے، عام طور پہ ہم جو عام لوگ ہیں وہ قرآن کے الفاظ کہتے ہیں، الفاظ جو ہوتے ہیں اس کے، لیکن اس کو ایک اصطلاح میں نظم کہا جاتا ہے جو کہ ادب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو سننے والے حضرات ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں مولانا زہیر البازی روحانی بازی، جو حضرت مولانا روحانی موسیٰ بازی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے درس سے میں نقل کر رہا ہوں، اس کو میں نے نوٹ کیا، تو یعنی میرے اپنی اس میں نہیں ہے، یہ ان کا کمال ہے، میں کافی میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں، تو ان کی باتوں کو میں نے نقل کیا۔ تو اس میں آگے جی یعنی علم تفسیر، جو
عبارت پڑھی گئی ہے ہوا علم یعرف بہ معانی کتاب اللہ تعالی و نظمہ، یعنی نظم سے مراد قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے یعنی علم تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے کتاب اللہ کے معانی اور الفاظ یعنی قرات کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری چیز ہے جی علم تفسیر کا موضوع۔ علم تفسیر کا موضوع یہ ہے کہ اس علم کا موضوع کتاب اللہ تعالی یعنی قرآن کریم ہے، یعنی تفسیر کا جو موضوع ہوگا، تفسیر میں بحث کی جائے گی، وہ قرآن کی بحث ہوگی، قرآن پاک کے الفاظ ہوں گے، اس کے شان نزول ہوگا، اس کی آیات کا مفہوم کیا ہے، یہ بیان کیا جائے گا۔ علم تفسیر کی غرض و غایت یا مقصد کیا ہے؟ کون النص، اس کو سمجھے جی، عربی عبارت ہے کون النص عن الخطأ فی معانی کتاب اللہ تعالی، کون النص عن الخطأ فی معانی کتاب اللہ تعالی، یعنی کتاب اللہ کے معانی جاننے میں نص کو خطا سے بچانا، یعنی غلطی سے بچانا۔ نص ہوتی ہے ایک یعنی دلیل، نص سے قطعی وغیرہ جو ہوتی ہے، نص سے اس کو نص کہا جاتا ہے، دلیل مضبوط جو پکڑی جاتی ہے، تو اس کو خطا سے غلطی سے بچانا۔ چوتھی چیز ہے علم تفسیر کے واضع، یعنی واضع علم تفسیر کون ہیں؟ سب سے پہلے جو تفسیر بیان کرنے والے ہیں وہ کون ہیں بھئی، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس علم کے واضع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تفسیر بیان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں بذریعہ وحی اللہ تعالی جلالہ نے قرآن کریم کے معانی بتلائے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے ہیں جی۔